بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس فرمان عالیشان کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا لمن المکتوب، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا۔ پھر آپ نے اس آیت کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل وکلنی ملکین، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ لَأُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمًا فَيُصَلِّي عَلَيَّ، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑے تو وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، یعنی اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اور ان فرشتوں کی دعا میں اس کے جواب میں اللہ پاک آمین فرماتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب کیسی فضیلت کی بات ہے! درود پاک کیسا نرالا عمل ہے کہ اس کے فضائل پڑھ کر دل مچل جاتا ہے۔ اب غور تو فرمائیے، جب کسی کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ پیار سے، ادب سے، محبت سے 1000 بار نہیں، 100 بار نہیں، صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس ایک درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ جو 2 فرشتے مقرر ہیں وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، غفر اللہ لک، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بدلے وہ دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور رحمت و کرم پر قربان جائیے، خود ہمارا خالق، ہمارا مالک رب کریم اس دعا پر آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور فرمائیے، فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور خود رب کریم اس دعا پر آمین کہے، باقی فرشتے اس دعا پر آمین کہیں، تو کیسا خوش نصیب بندہ، کیا وہ بخشش سے محروم رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل رحمت خدا کے صدقے، شفاعت مصطفیٰ کے صدقے، اپنے آقا 2 عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، روزانہ کم از کم کوشش کریں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، دونوں جہان میں انشاءاللہ یہ درود پاک بیڑا پار کرا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا قرآنی بیانات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 یہ آج کا ہمارا موضوع ہے بیان کا۔ آیت نمبر 29 ہماری پچھلی ہوئی تھی، آیت نمبر 30 کا انشاءاللہ آج ترجمہ تفسیر اور اس ٹاپک پہ انسان اور اس کا منصب خلافت جو ہے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ آج کا بیان سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب قال فرمایا، رب کا تیرے رب نے للملائکتی
فرشتوں سے، انی جاعلن، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ قال، اللہ پاک نے فرمایا۔ قالوا اتجعل، انہوں نے کہا، اب اس کے جواب میں کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ قال، کیا، تجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا من یفسد، اس میں جو فساد کرے گا، جو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور ویسفک کو بہائے گا، دماء خون، جو خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور حالانکہ نحن، ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، کہ اللہ ہم جو ہیں، ہم ہے نا تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے، تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ، تیری۔ یہاں تک فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا قَالَ انی اعلم، اب اللہ پاک نے جواب دیا، قال، فرمایا، انی، میں، اعلم، جانتا ہوں، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ ما لا تعلمون، وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 30، جو ہمارے آج کے اس بیان کا موضوع ہے، اس کا ہم نے ترجمہ اور تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا آج کا بیان ہے۔ اب اس پورے رکوع میں، جو سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے، اس آیت سے شروع ہو رہا ہے اگلا چوتھا رکوع۔ اس پورے رکوع میں آدم علیہ السلام، ابو البشر کی پیدائش سے لے کر زمین پر تشریف لانے تک کا پورا واقعہ بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد کا اہم منصب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ بہت سارے مقامات پر قرآن پاک میں ایسا ذکر ہے کہ جب ماضی کی بات کو بیان کرنا ہونا تو وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ، اور أَلَمْ تَرَ، یہ الفاظ کی جگہ آپ نے سنے ہوں گے۔ وَإِذْ یعنی اے محبوب یاد کیجئے، بعض جگہ آپ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ، جیسے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، أَلَمْ تَرَ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، کہیں فرمایا کہ وہ یاد کیجئے۔ اب یہ بات تو اسی سے کہتا ہے نا، جس کو پتا ہو اگلے کو اس بات کا، وہ یاد کرے فلاں والا واقعہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، مطلب آپ نے پہلے وہ بات دیکھی ہوئی ہے، وہ واقعہ، وہ چیز، وہ سارا کچھ دیکھا ہو، علم طور، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اب یہ قرآن پاک میں کئی جگہ کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اب اس تناظر میں غور فرمائیے، ہمارے آقا کی شان کیسی ہے، کتنی بڑی شان ہمارے حضور کی ہے۔ اب واقعہ وہ ہے جو صدیوں پہلے ہو چکا ہے، اور اس وقت ہوا تھا یہ واقعہ جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی مشورہ جاری ہے، اللہ پاک فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے، ابھی پیدا نہیں فرمایا آدم علیہ السلام کو، واقعہ اس وقت کا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں، وہ یاد کیجئے وہ واقعہ، ہے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ دنیا میں سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، لیکن پیدا سب سے پہلے ہوئے۔ آپ کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اللہ پاک اعلان فرما رہا تھا، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس وقت پیدا ہو چکا تھا۔ اس سارے واقعے کو میرے آقا ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو،
عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ خیر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا اظہار کیوں فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی، اس کے بیان میں ہم آگے اس کی کچھ ڈیٹیل سنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ پاک نے کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے جو اعلان فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے، اپنا نائب بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ تو پیدا ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا، تو پھر ایسے الفاظ کہنا کہ معاذ اللہ نے نکال دیا جنت سے، بے دخل کر دیا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، غلط بات ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سارے انسانوں کے والد محترم ہیں، اور عام طور پر لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ گفتگو کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جنت کی طرف کیوں کھایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ ہم اب جنت میں ہوتے، جنت میں رہتے، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آ گئے۔ لوگ اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں۔ ایک نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ درست نہیں، وہ سخت بات ہے۔ بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر لگ جاتا ہے، اس لیے ہمیں بولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ ایک قیاس کیا تھا، یا پھر انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا لکھا ہوا، وہ جان کہتے کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، اس لیے انہوں نے حکمت کی وجہ سے یہ بات پوچھی۔ اب اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر سا جواب تھا جو فرشتوں کو اللہ پاک نے دیا۔ وہ کیا بات ہے جو اللہ جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے؟ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ ہم اگلی آیت کریمہ میں ہے جو ہم اگلے جمعے سنیں گے کہ اللہ کیا جانتا ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہے اللہ، فرشتے کیا نہیں جانتے؟ اگلے جمعے کا ہمارا یہ موضوع ہوگا، آیت نمبر 31، اس کے مطابق ہم پورا بیان سنیں گے، اور اس کا انشاءاللہ موضوع یہی ہوگا کہ منصب خلافت جس کا آج ہم بیان سن رہے ہیں، کہ اس کا اہل ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اب اس کی اہلیت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، ہمارے اگلے جمعے کا موضوع ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں سیکھنے اور سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک عام بات جو اس کا ایک مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ ابھی انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تخلیق سے پہلے جو انٹروڈکشن کرایا گیا انسان کا وہ تھا خلیفہ کا۔ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی انسان کی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا تعارف کروا دیا گیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود اور سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور جو بھی ان کا قائم مقام ہو، یعنی آدم علیہ السلام کے نائب ہونے کا اہلیت جو رکھتا ہو وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین میں سب سے بڑے خلیفہ اللہ پاک کے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے گئے ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کن فرمائے نا تو ہو جاتا ہے، اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ شان عطا فرما رکھی ہے کہ آپ کی زبان کو کن کی کنجی فرمایا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو
رات ہو کے رہے۔ خیر اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ نائب اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کے سارے انبیاء یہ بھی خلیفہ ہیں، پھر انبیاء کرام کے واسطے سے، ان کے فیضان سے ان کی امتوں کا ہر وہ شخص خلیفہ ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن نبوت جو ہے یہ تسبیح نہیں، محنت سے نہیں ملتی۔ نبوت اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ملتی ہے، لیکن جو خلافت ہے اس کی اہلیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کا اہل بننا پڑتا ہے۔ تو انسان کا سب سے پہلا تعارف، سب سے پہلا منصب کیا تھا؟ خلیفہ۔ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ دس از دا ریئل اسٹیٹس آف دا مین۔ یہ ہمارا اصل منصب ہے، یہ ہمارا اصل تعارف ہے۔ ہمیں کیا بنایا گیا؟ زمین پر خلیفہ بنایا گیا۔ میں ڈاکٹر بنوں نہ بنوں، میں انجینئر بنوں نہ بنوں، میں سیٹ اور مالدار ملینئر بنوں نہ بنوں، پوری دنیا کو مٹھی میں بند کر لوں، اگر میں خود کو اس خلافت کا اہل نہیں بناتا تو میں بیکار ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے رب نے بنایا وہ بھی نہیں بن سکے، باقی سارا کچھ بن گئے۔ جس مقصد کے لیے بنایا وہ نہیں بنے تو پھر کیا بنے؟ تو ہمارا اصل اسٹیٹس خلافت ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جو ہمارا اصل منصب ہے، جس کا اظہار اللہ پاک نے ہماری تخلیق سے بھی پہلے فرما دیا، وہ ہمارا اصل تعارف ہے اور فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس منصب کے اہل بنیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے ذکر میں دو باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا یہ منصب جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی خلافت، اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کا اہل بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں جو خلافت ہے اس سے مراد ہے کہ زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، ٹو امپلیمنٹ دا کمانڈز آف اللہ عز و جل آن دا ارتھ۔ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا، یہ ہے اصل ڈیوٹی خلیفہ کی یا اللہ کا نائب ہونے کی، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے۔ اللہ پاک نے روزے رکھنے کو حکم دیا، خود بھی رکھنے ہیں اور اس کو بھی کہنا ہے۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، اگر شرائط پائی جاتی ہے خود بھی حج کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ اللہ پاک نے سودی لین دین سے منع کیا، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ بس کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیارات کے مطابق ہم نے اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نافذ کرنا ہے۔ تو یہ جو منصب ہے احکامات نافذ کرنے کا، اسے کہتے ہیں خلافت۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ I must try to reform myself، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہو جو امیر اہل سنت نے، امیر دعوت اسلامی نے یہی نعرہ ہمیں دیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نعرہ ہوتا ہے۔ کئی وہ ملینئر لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ روپیہ چھوڑو ڈالر کماؤ، کئی سکھا رہے ہوتے ہیں سب کو بلینئر بناؤ، کئی ہر ایک اپنا اپنے سیاسی پارٹیوں کے اپنے نعرے ہیں، دیگر مذہبی تنظیموں کے اپنے اپنے نعرے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہمارا اصل منصب زمین پر آنے کا، دنیا میں آنے کا یہ تھا۔ انبیاء کرام چونکہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے وہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ اپنی تو اصلاح ان کی ہوئی ہے۔ نبی تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں۔ لیکن دیگر جو لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم خطا کا مطلع ہے، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ دس از آور ریئل پوزیشن، یہ ہے ہمارا اصل منصب۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، پہلے اپنا مائنڈ سیٹ، کسی بھی کام کے لیے نا پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے، پھر بندہ کر پاتا ہے۔ اگر پہلے کہتے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر جب مائنڈ ہی نہیں بن سکا نا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کو نیک بننا ہے تو پہلے مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا کہ میں نے نیک بننا ہے، میں نے اتنے
نوافل پڑھنے ہیں، اتنا درود پاک پڑھنا ہے، میں نے اتنا ٹائم ذکر و اذکار کے لیے دینا ہے، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، جو جو اپنے نیکیوں کی آداب ہیں، تو سب سے پہلے اس کو اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. اپنے مائنڈ کے اندر وہ چیزیں بلٹ ان کرنی پڑے گی، پہلے سے پروگرامنگ کرنی پڑے گی. اب اس کے بعد اس پہ عمل کا سلسلہ شروع ہوگا. اسی طرح کسی نے اگر مال کمانا ہے تو پہلے اس نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہاں آئی کین ارن اتنے بلین ود ان 1 month، میں اتنے کما سکتا ہوں. اب کسی کہتے ہیں یار تم 2 لاکھ کما سکتے ہو، کہتے ہیں ہو ہی نہیں، اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، سارا فیک ہے، سارا فراڈ ہے، یہ بس اس طرح کی جب یہ باتیں شروع کر کے سمجھ جاؤ کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنتا. اس لیے یہ اس کے مطابق نہ پلان کر سکے گا، نہ کچھ اسکل سیکھ سکے گا، نہ یہ کما سکے گا. یہ اس نے پہلے سے ہی بات ہی ختم کر دی. تو حالانکہ ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے، اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے لوگ اپنے موبائل سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں. لیکن کئی ایسے علم نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن تھکتے رہتے ہیں، لیکن بیچارے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، ملکی حالات، پھر ہمارے سارے اوورال صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے دنیا بنانی ہے چاہے آخرت بنانی ہے. کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنا پہلے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. ماننا پڑتا ہے کہ واقعی ہاں یہ پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ ہمارا منصب ہے. پہلے یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ ہاں میرا منصب یہ ہے کہ میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر دی. میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہی اسی لیے ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو پہلے میں تسلیم کر لوں، اس بات کو مان لوں کہ واقعی میرا تو یہ منصب تھا. میں نے ساری زندگی کہاں گزار دی، بال سفید کر لیے، مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا میں کن کاموں میں لگا رہا، پیدا کس کام کے لیے ہوا تھا، میں زندگی کس کام میں نے ضائع کر دی. تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا. اب کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے پائلٹ بننا ہے، کسی نے تاجر بننا ہے، کسی کو مالدار بننے کا شوق ہے، ملینئر بننے کا شوق ہے، کار کوٹھیوں کا شوق ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے شوق پالے ہوئے ہیں. مان لیا ایک حد تک یہ چیزیں ضرورت ہیں، ایک حد تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اصل منصب سے ہی ہٹ جائیں، اپنے پہلے تعارف کو ہی بھول جائیں. اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، ہم دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ میرا اصل منصب خلافت ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا، پھر ہم چاہے ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے ہیں تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم وکالت کر رہے ہیں تو بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کسی وزارت کے عہدے پہ ہیں وہاں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، تاجر ہیں تو بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پہلے دور میں مسلمان تاجر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ساتھ کتنے کفار کو مسلمان کرتے تھے، کتنوں مسلمانوں کو بعمل بنا دیتے تھے. پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام پہنچا. تو تاجروں کا ایک خاص حصہ ہے جو پوری دنیا میں ٹریول کرتے تھے، بائی سی ٹریول کرتے تھے، جس انداز میں بھی اس دور میں سلسلہ ہوتا تھا، سفر کر کے دین کی خدمت کرتے تھے اور اس منصب کے مطابق اپنا کام کرتے تھے. تو ہم نے بھی باقی کام بھی کرے لیکن اس کے ساتھ اپنے اصل کام کو نہ بھولیں. پائلٹ بن جائے لیکن یہ نہ بولیں کہ میں اصل میں اللہ کا خلیفہ ہوں. انجینئر بن جائے یہ نہ بولے اصل میں اللہ کا خلیفہ ہوں. بڑے بزنس مین بن گئے یہ مت بھولے میرا اصل منصب ہے خلافت. اللہ پاک نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے. بزرگوں سے پاک کے والد صاحب تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے کچھ لوگ جا رہے ہیں شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے. آپ چونکہ نیکی کی دعوت کا بڑا جذبہ رکھنے والے تھے، آپ نے جب دیکھا کہ شراب کے مٹکے یہ بادشاہ کے چیلے اور یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا مارا، سارے مٹکے توڑ دیے. اب بادشاہ کے بندے ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اس کا کیا حل کرتا ہے بادشاہ؟ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ فوراً ان کو میرے دربار میں پیش کرو. جب آپ اس کے دربار میں گئے اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ خلیفہ نے للکار کر کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میرے ملازموں کے ساتھ ایسا کرنے والے، ان کی محنت ضائع کرنے والے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا میں محتسب ہوں، یعنی میں نیکی کی دعوت دینے والا ہوں. آپ نے فرمایا کس نے آپ کو محتسب مقرر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے تجھے یہ بادشاہت عطا فرمائی ہے مجھے اسی نے محتسب مقرر کیا ہے، اسی رب کریم نے مجھے یہ عطا عطا فرمایا. یہ سن کر خلیفہ کا سر جھک گیا. خلیفہ بولا کہ چلو آج سے میں بھی آپ کو اپنی سلطنت کا محتسب مقرر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ عہدہ میرا رب مجھے دے چکا ہے، تمہارے عہدے کی ضرورت نہیں. یہ ہوتا ہے منصب خلافت کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنا، ادا کرنا. جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرا منصب ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. اس کے بڑے فضائل بھی ہیں.
جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دے کے رش کریں گے، اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ عرض کیجیے کہ وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی وہ لوگ لوگوں کو اللہ کی محبوب باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے وہ تمام عاملین کے عمل کرنے، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں ان کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو بلائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ہر بات کے بدلے، ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں، اور اس کو جہنم کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے اگر کوئی اس منصب کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور حضرت کعب الاحبار کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے کہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے، یعنی جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ موسیٰ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں۔ قبر میں کو اندھیرا ہوگا، ابھی تصور کریں قبر کا کتنا ڈر لگتا ہے، اب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کہیں سے کھڑکی روشن دان نہیں ہوگی۔ اس قبر میں کن کی قبریں روشن ہوگی؟ روشنی کس کی قبر میں ہوگی کہ جو دوسروں کو بھلائی کی باتیں بتائے گا، جو نیکی کی دعوت دے گا، برائیوں سے منع کرے گا۔ تو یہ ہے اگر ہم اپنے اس منصب کے مطابق عمل کریں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جو منصب خلافت ہے، جو آج ہمارے اس بیان کا موضوع ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ ہمارے بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے جو فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں، تو بیان کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں اللہ پاک نے منصب خلافت عطا فرمایا، تو ہم نے اس منصب کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ The summary of today's speech is we learned that the real position of the man is خلافت۔ اور خلافت کیا ہے؟ کہ to implement the commands of اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے محبوب کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل خلافت جو انسان کا منصب ہے، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ہے the basic responsibility of the man۔ اور اس کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے، حاصل کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کا اہل کیسے بننا ہے اس خلافت کا، یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے بیان کا موضوع ہوگا۔ اگلے جمعے کو سنیں گے کہ منصب خلافت تو ہمیں مل گیا، اب اس کا اہل کیسے بنانا ہے، اپنے اندر یہ کیپیسٹی، کیپیبلٹی ہم نے کیسے پیدا کرنی ہے، یہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس حوالے سے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ، تفسیر اور اس موضوع پہ تفصیل سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔